ہر گزرتے دن کے ساتھ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران کے اسرائیل پر براہ راست میزائل حملے نے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مزید کشیدہ کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان برسوں سے خونی دشمنی جاری ہے اور جغرافیائی سیاسی عوامل کے نتیجے میں ان کی شدت میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ ان کے قضیے مشرق وسطی میں عدم استحکام کی اہم وجوہات میں سے ایک ہیں۔ تہران اسرائیل کو امریکہ کا حلیف ہونے کی وجہ سے شیطان کچک یعنی چھوٹا شیطان کہتا ہے، جبکہ اس کے لیے امریکہ شیطان بزرگ یعنی بڑا شیطان ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کا الزام ہے کہ ایران دہشت گرد گروہوں کی مالی معاونت کرتا ہے اور اس کے مفادات کے خلاف حملے کرتا ہے۔ ان پرانے دشمنوں کے درمیان کی دشمنی کے نتیجے میں بہت ہلاکتیں ہوئیں اور اکثر یہ سب پس پردہ کارروائیوں کے طور پر سامنے آیا اور کوئی بھی حکومت ان کی ذمہ داری قبول نہیں کرتی۔ تاہم غزہ کی جنگ نے حالات کو مزید خراب کیا۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماضی کے اتحادی اسرائیل اور ایران کی دشمنی کیسے شروع ہوئی؟ اسرائیل اور ایران کے درمیان تعلقات 1979 تک کافی خوشگوار ہوا کرتے تھے، اگرچہ ایران نے فلسطین کی تقسیم کے منصوبے کی مخالفت کی تھی، جس کی وجہ سے سن 1948 میں اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی تھی، لیکن مصر کے بعد ایران دوسرا اسلامی ملک تھا جس نے اسے تسلیم کیا تھا۔ اس وقت ایران میں بادشاہت تھی اور وہاں پہلوی خاندان کے شاہوں کی حکومت تھی اور وہ مشرق وسطی میں امریکہ کے اہم اتحادیوں میں شامل تھے۔ اسی وجہ سے اسرائیل کے بانی اور اس کے پہلے سربراہ ڈیوڈ بین گورین کی حکومت نے اپنے پہلے عرب پڑوسیوں کی طرف سے نئی یہودی ریاست کو مسترد کرنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران سے دوستی کی کوشش کی اور ان کی دوستی حاصل بھی کی، لیکن سن 1979 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کے انقلاب نے شاہ کا تختہ الٹ کر ایک اسلامی جمہوریہ قائم کی اور اس نے خود کو مظلوموں کے محافظ کے طور پر پیش کیا۔ نئی حکومت کی شناخت کی ایک اہم علامت میں امریکہ کی مخالفت اور ان کے اتحادی اسرائیل کی سامراجیت کو مسترد کرنا شامل تھا۔ نئی آیت اللہ حکومت نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے، ان کے شہریوں کے پاسپورٹ کو تسلیم کرنا بند کر دیا اور تہران میں اسرائیلی سفارت خانے پر قبضہ کر کے اسے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO کے حوالے کر دیا۔ اسرائیل کے خلاف دشمنی نئی ایرانی حکومت کا ایک ستون تھا، کیونکہ اس کے کئی رہنماؤں نے فلسطینیوں کے ساتھ تربیت لی تھی اور انہوں نے لبنان جیسی جگہوں پر فلسطینیوں کے ساتھ گوریلا جنگ میں حصہ لیا تھا اور انہیں ان کے ساتھ بہت ہمدردی تھی۔ نیا ایران خود کو ایک اسلامی طاقت کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا اور اسرائیل کے خلاف فلسطینی مسئلے کو اٹھانا چاہتا تھا، جسے عرب ممالک نے ترک کر دیا تھا۔ اس طرح تہران میں سرکاری حمایت کے ساتھ بڑے فلسطینی حامی مظاہرے عام ہو گئے۔ دوسری طرف اسرائیل میں ایران کے خلاف دشمنی سن 1990 کی دہائی تک شروع نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت تک صدام حسین کے عراق کو بڑا علاقائی خطرہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ اسرائیل نے ایران کو اپنے وجود کے لیے ایک اہم خطرے کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا اور دونوں کے درمیان دشمنی زبانی جنگ سے نکل کر حقیقی جنگ تک چلی گئی۔ اس طرح تہران کے ساتھ منسلک تنظیموں کا نیٹ ورک پھیل گیا اور انہوں نے ایرانی مفادات کے لیے فوجی کارروائیاں کی۔ ان میں لبنان سے تعلق رکھنے والی حزب اللہ سب سے نمایاں ہے۔ اس تنظیم کو امریکہ اور یورپی یونین نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ آج ایرانی مزاحمت کا محور لبنان، شام، عراق اور یمن تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل بھی خاموش نہیں بیٹھا رہا اور اس نے ایران اور ان کے اتحادیوں پر حملے کیے اور دیگر کارروائیوں کو انجام دیا، لیکن انہوں نے ایسا اکثر تیسرے ممالک میں کیا جہاں وہ ایران نواز افواج سے لڑنے والے مسلح گروہوں کی مالی معاونت اور حمایت کرتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑائی کو شیڈو وار کے طور پر بیان کیا گیا، کیونکہ دونوں ممالک نے اگرچہ ایک دوسرے پر حملے کیے، لیکن انہوں نے بہت سے معاملات میں باضابطہ طور پر ان میں اپنی شرکت کا اعتراف نہیں کیا۔ ایرانی جوہری پروگرام کو ناکام بنانا ہمیشہ سے اسرائیل کے لیے کسی جلود سے کم نہیں رہا تاکہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے باز رکھا جا سکے۔ اسرائیل ایران کے اس موقع پر یقین نہیں کرتا کہ اس کا پروگرام صرف شہری مقاصد کے لیے ہے۔ دوسری جانب تہران اپنے جوہری پروگرام کے انچارج
कुछ अहम साइंसदानों के खिलाफ हमलों का इल्ज़ाम भी इसराइली इंटेलिजेंस पर लगाता है। ताहम इसराइली हुकूमत ने कभी भी ईरानी साइंसदानों की हलाकत में अपने मुलव्विस होने का एतराफ़ नहीं किया। इसराइल ने अपने मगरबी इत्तहादियों के साथ मिलकर ईरान पर माजी में अपनी सरजमीन पर ड्रोन और रॉकेट हमलों के पीछे होने का इल्ज़ाम आयद किया और साथ ही साथ मुतअद्दिद साइबर हमले भी किए। ताहम पहली दफा ईरान ने डायरेक्ट मिसाइल हमला करके इसराइल को परेशानी से दोचार कर दिया है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता के हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।